جب عائشہ کچن کی جانب آئی تو آواز پر تیر کی تیزی سے یزدان کی ڈھیلی پڑتی گریپ سے نکلی تھی۔ یزدان بت میں فاریا عائشہ کے اندر آ کر جیسے یہ نظر دونوں پر پڑی تھی، اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ دل کا لال گلابی کچھ گھبراتی حرمت سی اس کی جانب شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے یزدان کو کچھ دیکھ کر عائشہ بے اختیار دونوں کو نظریں اتار رہی تھی۔ لگتا ہے میں غلط ٹائم پر آ گئی ہوں۔ عائشہ کو اپنے غلط پر آنٹی نے بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے درمیان میں کباب میں ہڈی بنے، اسی وجہ سے وہ اس وقت پہ افسوس کر رہی تھی، لیکن یزدان نے اسے ایسا کہہ کر کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم نے اچھا کیا جو آئی تھی۔ حرمت اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایک سائڈ پر ہوئی تھی۔ جی بالکل، نیکسٹ ٹائم خیال کیجیے گا۔ عائشہ کی بات پر حرمت کو مزید شرمندہ کر گئی تھی۔ وہیں یزدان بہت ہی ڈٹائی سے جواب دے کر اس کی جانب مسکرا کر اچھالتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کب کیسے بولا ٹوٹا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ عائشہ جانتی تھی یزدان کو تو چھیڑنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، مگر حرمت کو چھیڑنے کا بہت مزہ آنے والا تھا۔ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر عائشہ کا دل خوشی سے مارے ناچنے لگا تھا۔ واٹ آپی آپ بھی نہ، ایسا کچھ نہیں۔ حرمت عائشہ کے معنی ہیز سے پوچھنے پر مزید بلش ہوئی تھی، اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان دونوں بہن بھائیوں میں کچھ پک رہا ہے، مگر میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں، صرف کب ٹوٹنے کا ریزن پوچھا۔ عائشہ ایک دم معصوم بنتی ہوئی حرمت کو مزید شرمندہ کر گئی تھی۔ پہلے یزدان کا قریب آنا اس کی حالت اتنی خراب نہیں کرتا تھا جتنا برا حال آج اس کا ہو رہا تھا۔ نہ چہرے کا گال بننے کا نام لے رہا تھا اور نہ ہی دھڑکنوں کا شور کم ہونے کا آ رہا تھا۔ شاید اسی وجہ یہی بات کا ثبوت تھا کہ یزدان بڑی محبت کا پھول حرمت کے دل میں کھلانے میں پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا۔ حرمت عائشہ کے چھیڑنے پر بھی ایک گھوری سے نوازی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ یہاں اس کا موبائل بج کر پاگل ہو رہا تھا اور ملازمہ کے ہاتھ وہ اپنا سامان روم میں پہلے ہی بھجوا چکی تھی۔ حرمت کے پہنچنے تک کال تو بند ہو چکی تھی، مگر میسیجز پڑھ کر تو حرمت حیران ہوئی تھی۔ مگر پھر آج یونی والا سارا واقعہ یاد کر کے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ یہ ارسلان مجھے میسج کیوں کر رہا ہے؟ حرمت موبائل ہاتھ میں تھا میں پرسوچ انداز میں بولی۔ جب موبائل فون دوبارہ رنگ کرتا ہوا اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ صدام اپنے آفس میں بیٹھا آنکھیں موندے ہوا کرسی سے بیگ ٹیک لگایا اضطراب کی کیفیت میں بھول چکا تھا کہ اس کا اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ خود کو ختم کر دے، یا پھر عمل کو اس کے ساتھ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کے دل سے نکل رہی تھی۔ کیوں نفرت نہیں کر پا رہا تھا اسے؟ کیوں نفرت نہیں کر پا رہا تھا میں اسے؟ کیوں اسے خود سے جدا ہونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں؟ جب مجھ سے وہ اتنی نفرت کرتی ہے تو جواب میں مجھے بھی اس سے اتنی ہی محبت کیوں میرا دل سکون نہیں آ رہا؟ کیا کروں میں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ صدام نے اپنا سارا غصہ اور اشتعال ٹیبل پر رکھی ساری چیزوں پر نکالتے ہوئے ایک ہاتھ مار کر انہیں اچھال۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو آگ لگا دے۔ ابھی وہ مزید کوئی بھی تھوڑ پھوڑ کرتا جب انٹرکام آتی کال نے اس کی طرف توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ میں نے کہا تھا نا احمد صاحب مجھے کوئی ڈسٹرب مت کرے۔ صدام کے لہجے میں انگارے نکل رہے تھے۔ سر وہ آپ کو بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ ایس پی نور عمل آپ کے کیے گئے کیس کے حوالے سے دوبارہ کانفرنس کر رہی ہیں۔ احمد صاحب نے ڈرتے ڈرتے بتایا تھا، مبادہ کہ بھی ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ صدام نے اس کی بات سنتے ہی ایک دم سے وہ اچھلا تھا۔ کیوں؟ اب کیا؟ نور عمل صاحبہ نے احمد کی بات سنتے ہی صدام نے غصے سے ریسیور پٹکتے ہوئے سامنے جو موجود عمل ای ایس پی آن تھی اور پھر جہاں عمل فل یونیفارم میں سیاہ سکارف سے حجاب نے صدام کی نظریں خود پر ہی فوکس کر رہی تھی، وہیں اس کے الفاظ نے صدام کو شاک میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں صدام جعفر اور ان کی فیملی اور ان کے تمام لوگوں سے معذرت کرنا چاہتی ہوں جنہیں میرا جہائی قدم سے تکلیف پہنچی۔ صدام جعفر کا اس ایکسیڈنٹ میں کسی قسم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ موٹر سائیکل خود غلط لائن پر اوورٹیک کر کے گاڑی کے سامنے آیا اور آپ سب کی تسلی کے لیے ایک بات بتانا چاہوں کہ موٹر سائیکل سوار بالکل ٹھیک ہے اور اسے کچھ معمولی چوٹیں آئی ہیں جس کا علاج صدام جعفر نے خود کروایا ہے۔ عمل کا جملہ پورا ہونے سے پہلے صدام نے سوئچ آف کر دیا تھا۔ اب عمل کا ہر عمل اس میں کوئی ساری سازش ہی لگ رہی تھی۔ اب وہ اس لڑکی پر واپس اعتبار کر کے کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی محبت اور سچے جذبات پر واپس پہلے سے یہ لڑکی پہلے ہی بہت بے مول کر چکی ہے۔ صدام کے چہرے پر جس قدر سخت تاثرات تھے مگر اسے عمل کا یوں سب کے سامنے سر جھکا کر معافی مانگتا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ چیز اس کے اندر اضطراب عمل پر غصے کو مزید بڑھا گئی تھی۔ احمد صاحب 10 منٹ میں میٹنگ ہے، سب کو انفارم کر دیں۔ کافی دیر خود کو نارمل کرنے کے بعد صدام میٹنگ کے لیے اٹھا تھا۔ سر وہ احمد صاحب ان دنوں صدام کے غصے کا اس قدر شکار ہو چکے تھے کہ اب ان میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا تھا۔ کیا ہوا احمد صاحب؟ جو بھی پرابلم ہے جلدی سے بتائیں، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔
صدام نے اس قدر نرمی سے بات کی تھی کہ سر وہ PAASP عمل ملنے آئی ہیں آپ سے۔ احمد صاحب کی بات سنتے ہی صدام کو نقوش تن چکے تھے۔ اس سے بولو کہ میں نہیں ملنا چاہتا اس سے، وہ واپس جا سکتی ہیں۔ صدام کی گرفت ریسیور پر سخت ہوئی تھی۔ سر وہ باضد ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ سر میں نے انہیں بہت بار کیا تھا، سر ملنا نہیں چاہتے، مگر پھر بھی وہ بات مان نہیں رہی، وہ آپ سے ملنے کے لیے باضد ہیں۔ احمد صاحب نے ان دونوں کے درمیان خود کو پستہ محسوس کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، بیٹھے رہنے دیں اور آپ میٹنگ کی تیاری کریں۔ صدام اپنی کرسی سے اٹھتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جب کوریڈور سے گزرتے اس کی نظر فل یونیفارم میں ملبوس عمل پر پڑی تھی۔ صدام کی آنکھوں میں غصے سے مزید لال ہوئی تھی۔ عمل بھی اسے دیکھ چکی تھی، اس لیے تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتی اس کی جانب بڑھی تھی، مگر صدام کو قریب آتا دیکھ کر نفرت سے ہے چہرہ موڑتا ہوا میٹنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے بات کرے۔ صدام کو یہ انداز دیکھ کر عمر کی آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ اس نے صدام پر جو الزام لگایا تھا، اس کے بعد تو صدام کے بزنس محل میں مزید مسالہ مرچ لگا کر صدام کے خلاف جو غلط جملے بولے تھے، عمل نے ان کو سننا مشکل ہو گیا تھا۔ صدام نے ایسی گری ہوئی باتیں اپنے خلاف کیسے سنی ہوں گی، یہ سوچ کر عمل کے دل پر اور درد بڑھ چکا تھا۔ وہ پہلے ہی اپنے کیے گئے پر بہت نادم تھی، لیکن یہ سب اسے کسی صورت برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنی ریپوٹیشن کی پرواہ کیے بغیر ہی پریس کانفرنس میں صدام کا نام لیا۔ وہ صدام سے ایک بار پھر معافی مانگنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ جتنی بھی بری سہی، مگر اس نے صدام کو زہر نہیں دیا۔ وہ اسے مار کیسے سکتی ہے؟ اگر اسے مار دیتی تو خود کیسے جی پاتی؟ عمل کو یہ بات اس وقت سمجھ آئی تھی جب سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ صدام 3 گھنٹے بعد میٹنگ کر کے باہر نکلا تھا۔ جب اس کی نظر ہال میں صوفے پر بیٹھی عمل پر پڑی تھی، صدام کے قدم ایک پل کے لیے ساکت ہوئے تھے۔ عمل پچھلے 3 گھنٹے سے اسی طرح اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ صدام اس لڑکی کے معاملے میں اب اپنے دل کو بالکل نرم نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر بہت کوشش کے باوجود بھی اس حد تک کٹھور نہیں کر پایا تھا۔ فل یونیفارم میں وہ کچھ تھکی تھکی سی لگی تھی، اور اس کا اس حسن دیکھ کے بغیر ہی ان محترمہ کو میرے آفس میں بھیجو، اپنے PA کو اشارہ کرتے صدام آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عمل اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بے دردی سے مروڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی، اور اس قدر گھبراہٹ اور خوف زدہ وہ کبھی نہیں ہوئی تھی جتنا اس وقت صدام سے بات کرنے کے احساس نے اس کے دل میں مٹھیاں جگڑ رکھا تھا، اور اسے ڈر تھا کہ کہیں صدام اس سے رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو، کہیں اسے طلاق نہ دے دے۔ یہی ڈر اسے اتنے دنوں سے روکے ہوئے تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی عمل کے نظر سامنے کی جانب اٹھی تھی جہاں صدام کی کرسی بیک سائڈ اس کی جانب موڑے اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں لگ رہا تھا۔ ہمیشہ جس شخص کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مرتے سمندر آباد دیکھا تھا، اس کی آج اس قدر بے روخی پر عمل کے لیے بہت اذیت ناک تھا، اور اس کے سارے بڑے بڑے دعوے مٹی میں مل چکے تھے۔ اس لیے اسلام میں غصہ حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی زد میں آ کر انسان دوسروں کو نقصان بھی کرتا ہے، ساتھ ہی اس کے ہاتھ اپنے پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اگر انسان بدلے کی آگ میں خود کو دوسروں کا جلانے کے لیے بجائے درگزر سے کام لے تو اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دے تو سب سے بڑا منصب ہے، تو انسان دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بربادی سے بچ سکتا ہے۔ بولو کیوں آئی ہو یہاں؟ صدام کا سرد لہجہ عمل کے قدم کمرے کے درمیان میں ہی روک گیا تھا۔ عمل کے آنسوں کا گولا اس کے حلق میں پھنستا ہوا اس کے لیے بولنا دشوار کر گیا تھا۔ صدام عمل کی جانب دیکھ کر نرم بالکل بھی نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا چہرہ ہی موڑ لیا تھا، مگر اس کا دل بے ایمان کرتا ہوا اس کے سنگ دل اور دھوکے باز لڑکی کی طرف بہک رہا تھا۔ کمرے میں پن ڈراپ کا سائلنس تھا، صرف دونوں کی سانسوں کی شور سنائی دے رہا تھا۔ مجھے معافی مانگنی ہے اپنی ہر غلطی کی، میں جانتی ہوں۔ عمل نے بہت مشکل سے ہمت جمع کر کے بولنا شروع کیا تھا جب صدام بات آدھے میں ہی کاٹ گیا تھا۔ تمہیں معافی چاہیے، میں نے کر دیا معاف، اب جا سکتی ہو تم یہاں سے۔ صدام کے اس قدر روڈ انداز پر عمل نے بھیگی بھیگی پلکیں اٹھا کر گھورا تھا۔ جو شخص اس کی محبت کا دعوے دار تھا آج چند ہی منٹ کی موجودگی پر اس کے اوپر گراہ گزری تھی، اور یہ سب ہو رہا تھا صرف اسی کی وجہ سے۔ پلیز ایک بار میری بات سن لے۔ عمل اتنی جلدی اپنی محبت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا نا تم جا سکتی ہو، مجھے تمہاری مزید کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بننا، کوئی خواہش نہیں ہے۔ صدام کے برہمی کہنے پر اب عمل کو غصہ آ گیا تھا۔ یہ شخص اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ معاف نہ کرنا، مگر بات تو کر لیتا نا۔ عمل اپنے دل میں ہی اس کے لیے افسوس کر رہی تھی، لیکن زیادہ جو بات عمل کو دل دکھا رہی تھی وہ تھا صدام کا ایک بار مڑ کر اسے نہ دیکھنا۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ میری بات نہیں سنیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، چاہے آپ مجھے دھکے دے کر نکال دیں۔ عمل کے ضدی لہجے پر صدام کا ضبط جواب دے گیا تھا، یہ لڑکی جان کر لے کر ٹلنے والی ہے۔ صدام جھل کے اپنی کرسی سے اٹھا تھا اور کہ فائن، مت جاؤ تم یہاں سے، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ صدام غصے اور ضبط سے سرخ آنکھیں
آنکھوں سے گھورتا ہوا جو دروازے کی جانب بڑھا تھا، جب راستے میں ہی عمل نے اس کا بازو پکڑ کر سامنے آتے صدام کو وہیں روک دیا تھا۔ آپ ایک دفعہ میری بات تو سن لیں، میں نے آپ کو بات کے بغیر جانے نہیں دوں گی، آپ کو میری ایک دفعہ بات سننی ہوگی۔ عمل صدام کے بالکل قریب آگے آ کے کھڑی ان دونوں کندھوں ہاتھوں پر ہاتھ جمائے کوشش کرتی رہی اور بہکی آنکھوں سے صدام کو دیکھتے ہوئے اس کی ملتجی لہجے میں اس کی اتنی ہی صدام کی جانب دیکھتی ہوئی توجہ جانب مبذول کروا کر کامیاب ہو چکی تھی۔ صدام نہ چاہتے ہوئے بھی عمل کی جانب دیکھنے کی غلطی کر چکا تھا اور اس کا آنسو سے تار چہرہ صدام کا دل بے چین کر گیا تھا۔ اس سنگ دل اور ظالم لڑکی کی اتنی سازشوں کے بارے میں جانتے ہی کیا تھا۔ صدام نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہاتھ بڑھا کر عمل کا ایک آنسو اپنے پوروں سے چنتے ہوئے اس کا چہرہ صاف کر گیا تھا۔ عمل سانس روکے ساکت کھڑی صدام کا اچانک جو مہربان ہوتا روپ دیکھ کر وہ ایک دم سے تھم گئی تھی۔ یہ لمس اس کے زخمی دل کے لیے مرہم سے بڑھ کر تھا، مگر صدام کی آنکھوں اور چہروں کے سرد اور سپاٹ تاثرات اس کی گئی مہربانی کے بالکل برعکس تھا۔ صدام نے عمل کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے قریب کیا تھا۔ عمل بنا کوئی مزاحمت کیے خاموشی سے اس کے حصار میں جکڑی کھڑی تھی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ تم بہت شرمندہ ہو؟ مگر صدام نے اور تمہیں معافی چاہیے، تمہیں معافی چاہیے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے، میرے بزنس کی ساکھ تباہ کرنے کے لیے، اس کا دل بدل کر میری سیکرٹری بن کر میری زندگی میں داخل ہو کر میرے جذبات سے کھیلنے کے لیے، میری محبت کا مذاق اڑانے کے لیے، میرا دل توڑنے کے لیے، میرے گھر کے کسی بھی فرد کو اپنی سازش میں شامل کرنے کے لیے، میری ماں کے بارے میں جھوٹی خبر پھیلا کر میرے احساسات کا استعمال کرنے کے لیے، یا پوری دنیا کے سامنے مجھے بدنام کرنے کے لیے، میرا مذاق اڑانے کے لیے، انہی سب باتوں کی معافی مانگنا چاہتی ہو؟ اور یا اس کے علاوہ کوئی سازش کی ہے تم نے جو مجھے نہیں معلوم؟ میں نہیں جانتا کہ اچانک ایسا کیا ہوا جو تمہاری شدید ترین نفرت ندامت میں بدل گئی، مگر جو بھی ہے میں نے تمہیں سچے دل سے چاہا ہے اور بہت محبت کی ہے تم سے، اسی وجہ سے میں تمہاری ہر غلطی معاف کرتا ہوں، مگر تم پر دوبارہ اعتبار کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اب وہ اسے ایک ایک بات باور کرواتا ہوا اسے بتا چکا تھا۔ عمل جو صدام کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے دیوانہ وار نظریں گاڑے اس کی ایک ایک لفظ بہت غور سے سن رہی تھی۔ صدام کے آخری الفاظ اس کا دل بری طرح مسل گئے تھے۔ صدام نے عمل کے دوبارہ بہہ جانے والے آنسو صاف کرتے اس کا چہرہ آزاد کر دیا تھا، اسے نرمی سے سائڈ پر کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ سب کرنا صدام کے لیے کس قدر مشکل تھا یہ وہی جانتا تھا، مگر اس کی خودداری اس کے سچے جذبوں کے مزید بے وقت نہ ہونے کے لیے بہت ضروری تھا۔ اپنے دل کو آواز بری طرح سے دباتے ہوئے وہ اس کے آفس سے نکلی تھی۔ عمل صدام کی چوڑی پشت کو دھندلائی آنکھوں سے دیکھتی حالی ہاتھ سے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ صدام جعفر نے بہت نرمی سے بنا اس کی کوئی تصحیح کیے اس بھیانک حقیقت سے آگاہ کرتے اب اپنی زندگی میں اس کی حیثیت بھی اچھے سے سمجھا دی تھی۔ اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتے ہوئے آفس سے نکلتے عمل کو لگاتے کہ وہ صدام کے آفس سے نہیں بلکہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے۔ کیا یہ لڑکی اس گھٹیا شخص کی محبت نے عقل سے اندھا کر دیا ہے؟ ہمایوں نے ہاتھ پکڑ کر ریموٹ سامنے کیا۔ LCD میں نظر آتے عمل کے چہرے پر بھیگتے سکرین کو چکنا چور کر دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جا کر اپنے ہاتھوں سے اسے بے وقوف کا گلا دبا دے۔ کیا یہ اسی لیے پولیس افیسر بنی تھی؟ آخر میں جا کر اپنے دشمنوں کے آگے گھٹنے ٹیک دے۔ اتنے سالوں میں کتنی محنت کر کے اس کے سامنے صدام جعفر کے خلاف ثبوت رکھتا آیا ہوں، اور اب ایک بار اس کے بے قصور ہونے کا ثبوت آتے ہی یہ سب کچھ بھول چکی ہے۔ ہمایوں کو قصہ دماغ خراب ہو چکا تھا، جس بہن پر کچھ دن پہلے وہ بے پناہ فخر کر رہا تھا۔ سر آپ آگے کا کیا پلان ہے؟ پیر یزدان کی بیوی کو اس کے خلاف کیے ٹرپ کرنا یا صدام جعفر کا کیا کرنا ہے؟ اب ہمایوں کا خاص آدمی امتیاز اس کے آگے سر جھکائے بولا تھا، جس کے جواب میں ہمایوں نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا، مزہ تو اب آئے گا جس دن دونوں رئیس زادوں کو ان کی بیویوں کے ہاتھوں مرواؤں گا۔ یزدان کی بیوی کو ایک کام سونپا ہے میں نے، اگر اس پر کھری اتری تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے کھیل میں پھنس چکی ہے، لیکن میں نے اگر کوئی بھی گڑبڑ کی تو ایسے نہیں چھوڑوں گا، اور رہی میری بہن کی بات تو عقل مند واپس ٹھکانے کے لیے اس کی میں ابھی خبر لیتا ہوں۔ ہمایوں کسی پر جھولتا ہوا اس دن پولیس کے سائرن سے بھاگ کر فرار ہوتے فائرنگ کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، جو کوئی سویرا کے جسم کو لہو کر کے اسے بے جان کر گئی تھی۔ وہ یزدان میں صدام کی بندوق سے نہیں چلی تھی، بلکہ وہ 2 گولیاں ہمایوں کے ساتھ ہی نہیں چلائی تھی۔ سویرا اور ہمایوں کی ساری سچائی جان گئی تھی۔ وہ لوگ ہمایوں کی وجہ سے اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے، اور ان کا ارادہ سویرا کے بعد عائشہ، یزدان اور صدام کو بھی تھا، مگر وہاں فوری پہنچتی پولیس نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا تھا۔ ہمایوں یہ اچھی طرح دیکھ چکا تھا کہ سویرا کا قاتل بھی اس کا اپنا ساتھی ہے۔ ہمایوں جس گاڑی میں بیٹھا تھا اس سے پہلے کہ بمب اس سے
پھٹ جاتا، بلاسٹ ہو جاتا۔ 5 منٹ پہلے گاڑی وہاں سے باہر جا چکی، چھلانگ لگا دی تھی۔ دنیا کی نظر میں اس کی موت ہو چکی ہے، مگر حقیقت میں وہ زندہ تھا۔ ماربل پر چھلانگ لگانے کی وجہ سے ہمایوں کی شدید چوٹیں آئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ 2 سال کوما میں رہا، اور کوما سے باہر آتے ہی اس نے یزدان کو مارنے کی سازش رچائی تھی، جس میں وہ یزدان کو مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، مگر اس سے بہت قیمتی رشتے اس سے چھین لیے تھے۔ یزدان کی حالت کو اس قدر بے پناہ خوشی دے گئی تھی، وہ ایسا ہی کوئی مزہ صدام کو چکھانا چاہتا تھا۔ جب اسے مل کر عمل کے بارے میں خبر ملی تھی کہ عمل بھی ایسا کچھ چاہتی ہے، وہ صدام کا قصہ عمل پر ہی چھوڑا تھا کہ اپنے گروہ کے کسی بھی کام کے بندے کو اس پر نہیں لگایا تھا۔ واپس آ کر عمل کی کارکردگی دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، مگر اب عمل کو اپنے ہی دشمن کی محبت میں گرفتار دے کر عمل بری طرح بھڑک چکا تھا۔ گزرے سالوں میں وہ اپنے گروہ کے لیڈروں میں شامل ہو چکا تھا۔ اب قتل و غارت، اغوا، کڈنیپنگ، انسانوں کی سمگلنگ اس کے لیے اب کوئی معمول بن چکے تھے۔ عمل مغرب کی نماز پڑھ کر بیڈ پر لیٹی تھی جب موبائل پر نائمہ بیگم کی کال آتی دیکھ کر وہ حیران ہوتی اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ کیوں کال کر رہی ہے مجھے؟ اس کا مطلب ہے صدام نے ان سب کو میری اصلیت بتا دی۔ عمل کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ کال ریسیو کرتے اس نے نائمہ بیگم کو سلام دیتے ہوئے حال احوال پوچھا تھا۔ جی آنٹی، اللہ کا شکر، آپ بالکل ٹھیک۔ نائمہ بیگم کے لہجے میں پہلے جیسی نرمی اور محبت دیکھ کر عمل نے اپنا سارا سانس خارج کیا تھا۔ صدام یہاں بھی اس کی عزت رکھ گیا تھا، اور اس کے اتنا برا کرنے کے باوجود بھی صدام اس کا مقام اپنے گھر والوں کی نظروں میں گرنے نہیں دیا تھا۔ جو بات عمل کے دل میں صدام کا مقام مزید اونچا کر گئی تھی۔ جب انتقام اور بدگمانی کی بنی عمل کی آنکھوں میں پٹی اتری تھی تو اسے لگا اسے صدام کی تمام خوبیوں کو جان کر صدام کے لیے اس کی محبت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اب وہ کسی قیمت پر صدام کو خود سے جدا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ بیٹا، مجھے آپ کو ہمنا کی شادی میں انوائٹ کرنے کے لیے کال کی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس شادی میں ہمارے گھر کی بہوؤں کی طرح شرکت کرو، اور کیا آپ میری یہ خواہش پوری کرو گی؟ نائمہ بیگم صدام کے بہت چھپانے کے باوجود بھی اس کی اداسی نوٹ کر چکی تھی، اور اپنی سورسز سے وہ اتنا تو پتہ لگوا چکی تھی کہ اس کی اداسی کی وجہ عمل سے جڑی ہے، اسی وجہ سے وہ اسی شادی میں انوائٹ کر رہی تھی۔ آنٹی، آپ کی خواہش سر آنکھوں پر، مگر مجھے عمل جانتی تھی کہ یہ انویٹیشن صدام کے گھر والوں کی طرف سے تھا، جس میں صدام کوئی مرضی شامل نہیں ہوگی، اور شادی میں اس کے سامنے آ کر وہ اس کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی۔ یہ لوگ اتنی محبت سے اسے بلا رہے تھے کہ اگر اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جاتی تو وہ لہو لہان اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالنا تھا۔ اس لیے عمل ایسی کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر اس کے انکار کی پوری وجہ سے بغیر ہی نائمہ بیگم نے اسے ٹوک گئی تھی۔ پہلی بات کہ آپ کی آنٹی نہیں، صدام کی طرح آپ کی ماما ہوں، اور جب ماں کوئی کام کہیں تو وہ اچھی بیٹیاں اسے انکار نہیں کرتی۔ میں انتظار کروں گی آپ کا۔ نائمہ بیگم بہت نرم لہجے میں بولتی، عمل کو بہت محبت کی مار مارتی بے بس کر گئی تھی۔ عمل کو کچھ بولنا چاہا تھا، مگر اس کے سننے سے پہلے ہی نائمہ بیگم نے خدا حافظ کہتی ہوئی فون رکھ کی تھی۔ اب صدام جعفر نے اس کے گھر والوں کے سامنے ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہاں تو یزدان بھائی بھی ہوں گے، ان کو تو ویسے ہی بہت بری لگتی ہوں میں۔ عمل اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حرمت پچھلے 2 دنوں سے عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، یزدان کو بتا دے یا نہیں۔ یزدان کے غصے کا خیال آتے ہی حرمت تو فوراً ارادہ بدل لیتی تھی، جس نے اس کی بات سننے کے بعد بھی اس کے ارسلان نامی شخص کا خاتمہ پہلے کرنا تھا۔ ارسلان نے حرمت کو گھر کے اوپر یزدان کے بنے آفس میں اس کی ایک بہت امپورٹنٹ فائل نکالنے کو کہا تھا۔ حرمت بھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی جب نیچے سے یزدان کی اونچی اونچی آواز آتی سن کر وہ اپنی جگہ سہم گئی تھی۔ کہیں اس جلاد کو پتہ تو نہیں چل گیا؟ حرمت بیٹا، اب خیر نہیں تمہاری۔ حرمت دل ہی دل میں دعاؤں کو ورد کرتی نیچے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ نیچے کا منظر دیکھ کر حرمت کی آنکھیں باہر نکل آئی تھی۔ سب گھر والے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ یزدان بری طرح دھاڑا، نہ جانے کیا بولی جا رہا تھا۔ اسامہ اور شیلا بیگم سر جھکائے کھڑے شرمندگی سے گہرائیوں میں پہنچے ہوئے تھے۔ یزدان کے غصے کو دیکھ کر اب ان کی خیر نہیں ہے۔ حرمت، مجھے شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ دونوں سے میرا کوئی رشتہ ہے۔ آپ لوگ صرف پرسنل کی وجہ سے اس حد تک گر جائیں گے کہ یہ بھول جائیں گے کہ ہم صرف ایک گھر میں نہیں رہتے بلکہ کوئی خونی رشتہ بھی ہے ہم میں۔ یزدان کی صحت کے لیے غصہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، مگر اس وقت اپنے قریبی رشتہ داروں کا خون کے دشمن کے حوالے سے اتنا گھٹیا پلاننگ کرنا یزدان کا پارا چڑھا گیا تھا۔ یزدان کول ڈاؤن، آخر ہوا کیا ہے؟ حسن رحمانی جو 2 دن کے لیے اپنے آبائی گاؤں گئے ہوئے تھے آج ہی لوٹے تھے۔ یزدان کا یہ غصہ کرنا انتہائی پریشان کر گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق یزدان کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ کیا ہوا؟ پچھلے 2 سال سے یہ میرے کھانے میں ایسی دعائیں شامل کی جا رہی تھی جس سے میں دماغی طور پر کبھی صحت یاب نہ ہو سکوں اور مزید اپنے حواس کھو دوں۔ اس دن صدام کو ہمارے دشمنوں کے کہنے پر کال کر کے بڑی ماما کے سیڑھیوں سے گرنے کی نیوز دے کر جان بوجھ کر ایک پلان کے تحت گھر بلایا تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟
ان دونوں نے یزدان کی بات پر جہاں مصنوعی ندامت کے احساس نے ان دونوں کی نظریں چکی تھی، وہیں سب بھی شاک ہوئے تھے یہ سب دیکھ کر۔ یزدان بیٹا ایک بار بیٹا میری بات تو سن لو، مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دو۔ یزدان اپنے آپے میں نہیں تھا، اسے اس قدر غصہ تھا، وہ اپنے غصے میں اس قدر ہلکان ہوا تھا۔ شیلہ بیگم نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی تھی جو افسوس بھری نظروں سے اپنے خاندان کے لیے اپنی بیوی اور بیٹے کی نفرت دیکھ رہے تھے۔ انہیں تو شروع سے یہ لگتا آیا ہے کہ شیلہ بیگم کو ان کے گھر والے پسند نہیں ہیں اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ ان سے دور رہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیوی ان کے پیاروں کی بربادی کا سبب بنے گی۔ ڈونٹ ڈیئر نو کال می بیٹا، صرف فیصل چچا کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اب تک تم دونوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا چکا ہوتا۔ یزدان شیلہ بیگم کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے دہرا تھا۔ اسے شک تو پہلے ہی تھا، مگر آج جب عمل نے اسے فون کر کے بتایا کہ صدام تو اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، ان کے گھر والوں میں جس نے صدام کو جھوٹی خبر دے کر بلوانے کی کوشش کی تھی وہ کوئی اور نہیں شیلہ بیگم تھی۔ یزدان بنا تصدیق کے تو کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شک کی بنیاد پر شیلہ کا سارا کال کا ڈیٹا نکلوا لیا تھا، اور جو وہ اصلیت کے سامنے آئی تھی اس نے یزدان کا خون کھولا تھا۔ شیلہ بیگم کے ساتھ ساتھ باسط بھی پورا شریک تھا، جس کا ریزن یہ تھا کہ گھر میں صدام اور یزدان کو زیادہ ملنے والی اہمیت۔ حسد کی آگ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، یہ بات آج شیلہ بیگم اور اسامہ کی ندامت بھرے انداز میں سب کو سمجھ آ رہی تھی۔ میری طرف سے مکمل اجازت ہے تمہیں یزدان، ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کرنا چاہتے ہو کرو۔ اس عورت کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ڈرتے اب میرا بھی صبر جواب اس کے چچا نے اسے کھلے عام اجازت دی تھی۔ فیصل صاحب نے ندامت بھرے لہجے میں یزدان کو مخاطب کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے۔ یزدان کا غصہ اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا۔ صدام بھی وہاں آ چکا تھا اور اتنی بڑی خبر سن کر وہ تو شاکڈ میں آ چکا تھا۔ عمل سے ول کر کیا نکلا تھا کہ گلا اس کے گھر کے اپنے ہی لوگ خلاف تھے۔ آج اتنے سالوں بعد بھی یزدان کا یہ غصہ سے بھرا غضبناک روپ دیکھ کر نو آپ روئے مت۔ جہاں آرا بیگم کو روتے دیکھ کر حرمت ان کے قریب آتے ہوئے بولی تھی۔ حرمت خود ہی اپنی جگہ سہم چکی تھی۔ میرے ان دونوں بچوں نے آج تک کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، تو یہ سب لوگ ان کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ پہلے ہی میرے یزدان نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ہم سب جب ان کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کر رہے تھے، میری ہی بہو میرے بچے کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا بچہ پہلے اپنوں کی جدائی کی وجہ سے اندر ہی اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، اب اپنوں کے ویسے ہی دھوکے پر مزید بکھر جائے گا۔ جہاں آرا بیگم کی بڑی آنکھوں میں آنسو بہتے، حرمت کا دل بھی دکھی کر گیا تھا۔ ہمیشہ اس کے سامنے اتنا مضبوط دکھنے والا، مسکرانے والا، اندر سے اتنی ہی تکلیف کے زیر اثر تھا۔ حرمت نے تعصب بھری نظروں سے اسامہ اور شیلہ بیگم کی جانب دیکھا تھا، جس پر ابھی بھی انہیں کوئی غلطی کا کوئی ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ باسط بھی یزدان کے دو بدو بولتا اس میں غصے کو مزید افواہ دے گیا تھا، تو وہ سب جان چکے تھے کہ یزدان کا غصہ کرنا اس کے لیے بہت خطرناک ہے۔ صدام بھائی آپ روکیں یزدان کو، حرمت صدام کے پاس آتے بولی تھی۔ وہ خود بھی یزدان کا غصہ دیکھ کر کافی پریشان لگ رہا تھا۔ یزدان کو اس وقت میرا روکنا مزید غصہ دلا جائے گا، اور اس کا اس وقت غصہ کرنا اس کی اپنی ذہنی کنڈیشن کے لیے بہت نقصان دہ ہو چکا تھا۔ صدام کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جب اسامہ نے اسے سمجھایا تھا، یزدان یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑو اسے۔ صدام اور باسط بھاگ کر یزدان کو روکنے کے لیے آگے بڑھتے، مگر یزدان تو بپھرا ہوا شیر ان قابو بھی نہیں آ رہا تھا۔ جب نہ جانے حرمت کو کیا ہوا، اس صورتحال سے جہاں سب خواتین پیچھے ہٹ چکے تھے، یزدان کو سنبھالنے کے لیے وہ آگے بڑھی تھی۔ یزدان یہ کیا طریقہ ہے کسی بھی پرابلم کرنے کا، چھوڑیں اسے۔ حرمت یزدان کو روکنے کے لیے آگے آئی تھی، جب یزدان باسط کی جانب لپکتا حرمت کو دیکھ نہیں پایا تھا، اور اس کے بازو لگنے سے حرمت اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی تھی اور لڑکھڑا کر پاس رکھے ٹیبل پر سر ٹکرا گیا تھا۔ حرمت کی چیخ پر سب لوگوں کے ساتھ ساتھ یزدان بھی جیسے ہوش میں آیا تھا، حرمت کی جانب بھاگ پڑا تھا۔ حرمت تم ٹھیک تو ہو نا، تم پاگل ہو گئی ہو، بیچ میں کیوں آئی؟ حرمت کا بازو تھام کر اسے سامنے کرتے یزدان نے بیتابی سے فکرمندی سے ذرا تیز لہجے میں پوچھا۔ حرمت کا لال ماتھا دیکھ کر یزدان کا خود پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ غصے میں کسی بھی کنڈیشن میں حرمت کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ باسط اسامہ کا بازو تھام کر وہاں سے لے گیا۔ یزدان جو حرمت کو بالکل ٹھیک دیکھ کر واپس باسط کو عقل ٹھکانے کے لیے مڑا تھا۔ حرمت کمزور سی آواز میں کہتی اس کا بازو پکڑ کر روکی تھی، جس پر یزدان بھی حرمت کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر پریشان ہوا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ رنگت گرنے کی وجہ سے نہیں، اس کے ڈر کی وجہ سے ہوا ہے۔ صدام ڈاکٹر کو کال کرو جلدی سے۔ یزدان حرمت کو لے کر روم کی جانب صدام کو بولا تھا۔ سب لوگ حرمت کے اس عمل پر محبت اور تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حرمت جس کے گرد یزدان نے اپنے بازو کا ہزار بنا کر اسے سہارا دیا ہوا تھا، اس نے ڈرائنگ روم میں اسے لا کر بٹھایا تھا، جس پر صدام باقی سمیت سب کے چہرے بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔
ایک اچھی بیوی ہی جانتی ہے کب کہاں اس کے شوہر کو کیا ضرورت ہے۔ آج پہلی بار حرمت کی آنکھوں میں واضح فکر اور محبت دیکھی تھی یزدان کے لیے۔ حرمت اب میرے یزدان کو کچھ نہیں ہونے دے گی۔ جہاں آرا بیگم ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مسئول کرنی ہے ڈاکٹر کو۔ صدام نے عائشہ کی جانب دیکھ کے شرارتی لہجے میں پوچھا، ہاں ہاں ہاں، دونوں ایک دوسرے کا علاج اچھے سے کر لیں گے۔ عائشہ نے بھی جو کہکا لگاتے ہوئے صدام کو منع کیا تھا، فیصل کو بلاؤ جعفر، میں اب اس کی بیوی بچوں کو مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتی، یہ اسی کی غلطی ہے تو بھگتے گا بھی وہی۔ اب وہی میں نہیں چاہتی کہ عورت یہاں رہ کر مزید میرے بچوں کی زندگیوں میں آگ لگائے۔ بہت مشکل سے خوشیوں کے ان کے حصے میں آئی ہیں جن کو ایسے میں بری نظر نہیں لگنے دوں گی۔ فیصل کا اس گھر میں جائیداد میں جو حصہ بنتا ہے وہ اس کے حوالے کر دو۔ جہاں بیگم مضبوط لہجے میں بولتی ہوئی ان سب کو ساکت کر کی تھی، وہ شروع سے ہی مضبوط خاتون تھی، مگر اس قدر سخت فیصلے کی امید کسی کو نہیں تھی۔ جہاں بیگم ایک بار سوچ کر اور یہ فیصلے جذبات میں آ کر نہیں ہوتے، حصہ رحمانی نے ایک دفعہ باور کروایا تھا۔